حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوے میں دفاع فرما رہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی ابو درانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میری تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ بھی ابھی میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں کہ اگر تمہاری تلوار ٹوٹ گئی ہے تو پھر نبی کیا کرے؟ لیکن آپ صحابی کا یقین دیکھیں، آپ صحابی کا یقین دیکھیں، اگرچہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، اگرچہ جو تلوار ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، لیکن میرا نبی کچھ نہ کچھ کرے گا، میرا نبی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ حالانکہ لوہے کے کام کو تو لوہار ہی بحسن طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس صحابی کا یہ ایمان تھا کہ میرا نبی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ تو وہ حضور کے پاس تشریف لے آئے، عرض کی، آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی ادھر پڑی ہوئی تھی وہ صحابی کے ہاتھ میں دے دی، وہ جیسے ہی ٹہنی اس صحابی کے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن گئی، تو وہ تلوار بن گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت مولا کائنات وہ تشریف لے آئے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے، میری بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے صحابی آئے، بات یاد ہے آپ کو کہ اس سے پہلے صحابی آئے تو ان کو کھجور کی ٹہنی پکڑا دی، ان کو کھجور کی ٹہنی پکڑا دی، وہ جیسے ہی ہاتھ میں آئی وہ تلوار بن گئی کہ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی تو ایک ٹہنی دی ہے حضرت ابو درانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ مولا کائنات کو بھی وہ ٹہنی دے دیں۔ لیکن میرے نبی کا فلسفہ دیکھیں کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات نے دوسری دفعہ عرض کی کہ یا مولا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ پھر خاموش ہیں۔ جب تیسری دفعہ مولا کائنات نے عرض کی تو آسمان سے ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا اور کیا کہتا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ ہے میرے نبی یہ تلوار اللہ نے بھیجی ہے، علی کو دے دو۔ تو اب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ حضور کی خاموشی کا کیا مطلب تھا اس وقت؟ بات سمجھ میں آپ کی آ رہی ہے کہ حضور کی خاموشی کا کیا مطلب تھا اس وقت؟ خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ جب مددگار وہاں سے آیا ہے تو اسلحہ بھی وہیں سے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید، خود فرید۔ یہ ذرا موازنہ کرتے جائیں، یہ میں پھر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو اولو العزم نبی ہیں ان کا میرے محمد کے ساتھ ذرا موازنہ کریں قرآن کو سامنے رکھ کر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ یاد کرو اس وقت کو، موسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم گیلی مٹی سے مورتیں بناتے تھے جانوروں کی،
میرے اذن سے. اب ذرا سے اذن کو سمجھنا. میرے اذن سے. پھر پھونک مارتے تھے میرے اذن سے. وہ پرندہ اڑ جاتا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے اذن سے. اب یہ تو کتنا بڑا نبی ہے. چوتھے آسمان پر زندہ ہے, صاحب کتاب ہے, لیکن بات بات پر اذن مانگنے کی ضرورت ہے, اجازت مانگنے کی ضرورت ہے. وہ یاد کرو موسیٰ جب تم جلد کی بیماریوں والے کو ٹھیک کرتے تھے. کوئی بات نہیں, چھوڑو ادھر روزہ کرو. تو جلد کی بیماریوں والوں کو تم ٹھیک کرتے تھے میرے اذن سے. مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے. کتنا بڑا نبی, صاحب شریعت, کتنا بڑا نبی. چوتھے آسمان پر ابھی بھی زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن بات بات پر اذن مانگتے تھے, بات پر اذن مانگتے تھے. اور ادھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے محمد, سورہ احزاب, کہ اے محمد ہم نے تم کو پورا اذن دے کر بھیج دیا ہے, پورا اذن دے کر بھیج دیا ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اثر سے مغرب سے پھر اثر کر دے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ پتھروں سے کلمہ پڑھا دے. یہ سب تمہاری مرضی ہے. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبیل کے کیا معنی ہے؟ سبیل وہ پانی والی نہیں. سبیل کے معنی راستہ, اور صراط کے معنی راستہ. اللہ فرماتا ہے کہ دین اسلام میرا راستہ ہے. صراط کے معنی بھی راستہ ہے اور سبیل کے معنی بھی راستہ ہے. سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ کل ھذہ سبیلی, اے محمد کہہ دے کہ یہ میرا راستہ ہے. اے محمد کہہ دے کہ یہ میرا راستہ ہے. تو جو راستہ ہے, جو دین ہے, وہ اللہ کی نسبت سے صراط ہوا, اللہ کی نسبت سے صراط ہوا, اور محمد کی نسبت سے سبیل ہوا, اور محمد کی نسبت سے سبیل ہوا. تو جو 1,24,000 نبیوں پر اتارا گیا وہ تھا دین. جو اللہ کی طرف سے 1,24,000 نبیوں پر اتارا گیا وہ تھا دین. ادھر سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محمد تو یہ کہہ دے کہ کل ھذہ سبیلی, کہ یہ میرا راستہ ہے. اے محمد کہہ دے کہ یہ میرا راستہ ہے. تو جہاں جہاں چلتا جائے گا, تو جہاں جہاں قدم رکھتا جائے گا, دین بنتا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد جاریت حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید. کہ تو جہاں تہاں تک قدم رکھتا جائے گا, دین بنتا جائے گا. تو دین کیا ہے؟ سیرت نبی. دین کیا ہے؟ سیرت نبی. سمجھو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھو. اصل جیسے وہ بہت خوبصورت, وہ میرے ابھی جو اشعار ہیں جو سیکرٹری صاحب, اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں, کیا خوبصورت فلسفہ ہے ان میں, کیا خوبصورت فلسفہ ہے ان میں. کہ جو اصل جو عبادت ہے
عبادت پتہ ہے سب کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عبادت عبودیت سے ہے اور عبودیت ابدیت سے ہے اور ابدیت ابد ان کی خدمت کے. اب دیکھیں میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک وہ جو ابھی منقبت ناز شریف کے چند اشعار جو ہیں وہ ابھی ہم سن رہے تھے، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. تو میں ان اشعار کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کوئی جتنا بڑا بھی عالم ہو، جتنا بڑا بھی عالم ہو، جتنا بڑا بھی عالم ہو، اگر وہ عشق مصطفیٰ سے ہٹ کر بات